حضرات سامعین کرام، اللہ رحمان الرحیم نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت متعین کیا ہے، موت کی جگہ متعین کی ہے، اور یہ موت ایسی چیز ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے، بلکہ دنیا کی مالی طاقتیں مشرق و مغرب تک قائم تمام کی تمام حکومتیں اس موت کے سامنے عاجز اور بے بس ہو جاتی ہیں۔ موت بندوں کو ہلاک کر دینے والی ہے، اور یہ موت بچوں کو یتیم کر دینے والی ہے، یہ موت عورتوں کو بیوہ کر دینے والی ہے۔ یہ موت ایسی چیز ہے جو دنیاوی سہاروں کو ختم کر دینے والی ہے۔ یہ موت اس چیز کا نام ہے جو دل کو ٹھہرا دینے والی ہے، آنکھوں کو رلا دینے والی ہے، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں جلسا دینے والی ہے، اور متقین لوگوں کو جنت کے بالا خانوں میں پہنچا دینے والی ہے۔ حضرات ذی وقار، یہ موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے، نہ بڑوں کا احترام کرتی ہے۔ یہ موت نہ تو دنیاوی چوہدریوں سے ڈرتی ہے، اور نہ ہی دنیاوی بادشاہوں کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے اجازت لیتی ہے، بلکہ جب حکم الہی ہوتا ہے تو یہ دنیاوی تمام کی تمام رکاوٹوں کو چیرتی ہوئی پھاڑتی ہوئی مطلوب کو حاصل کر لیتی ہے۔ موت نہ نیک صالح لوگوں پر رحم کھاتی ہے، نہ ہی ظالم لوگوں پر رحم کھاتی ہے۔ یہ موت اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو بھی آتی ہے، اور گھر میں بیٹھنے والوں کو بھی موت آتی ہے۔ یہ موت آخرت کی زندگی کو دنیاوی زندگی پر ترجیح دینے والے کو بھی آتی ہے، اور دنیا سے محبت کرنے والوں کو بھی یہ موت نہیں چھوڑتی۔ موت آنے کے بعد آنکھ دیکھ نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے، ہاتھ پاؤں حرکت نہیں کر سکتے۔ یہ موت انسان کو دار فانی سے دار بقا کی طرف لے جانے کے لیے یہ موت ہے۔ حضرات ذی وقار، ہر روز، ہر گھنٹہ، ہر دن، ہر سال، ہر لمحہ ہم موت کے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں سال گزرنے کے بعد، مہینے گزرنے کے بعد، دن گزرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہماری عمر اتنی ہو چکی ہے۔ در حقیقت تو یہ ہے کہ ہم موت کے قریب تر قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہماری زندگی سے یہ سال، یہ مہینے، یہ دن کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرات ذی وقار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ حضرات ذی وقار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اس زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ سب کا سب فنا ہونے والا ہے، لیکن باقی رہنے والی جو ذات ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل شیء ہالک الا وجہ لہ الحکم والیہ ترجعون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہر چیز اس دنیا سے فنا ہونے والی ہے، اور باقی رہنے والی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فضل والی اور کرم والی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ حضرات ذی وقار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ
کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس دنیا میں مسافر ہی کی طرح رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ یہ دنیاوی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں انتہائی حقیر ہے، انتہائی کم ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے پیارے پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس دنیا میں مسافر کی طرح رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ دنیا میں اس طرح رہو جس طرح مسافر سفر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہی فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، اگر صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، اور اگر شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ حضرات ذی وقار ایک اور مقام پر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک صحابی، انصاری صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں بہترین اور افضل آدمی کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے بہترین ہے۔ اخلاق جس کا اچھا ہے، جس کا کردار اچھا ہے، وہی سب سے بہترین ہے۔ اور آگے ہی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی شخص نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس دنیا میں عقل مند کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے عقل مند وہ ہے جو آخرت کی تیاری کرتا ہے، موت کی تیاری کرتا ہے، موت کو یاد بھی کرتا ہے اور موت کی تیاری بھی کرتا ہے۔ حضرات ذی وقار، ہمارے ہاں شاید اس آدمی کو عقل مند سمجھا جاتا ہے جس کے پاس مال زیادہ ہو، جس کے پاس بینک بیلنس زیادہ ہو، جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہو، جس نے پراپرٹی جمع کر رکھی ہو، جس نے اپنی اولاد کے لیے روزگار مہیا کر دیے ہوں، ہم اس کو عقل مند سمجھتے ہیں۔ لیکن در حقیقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہی عقل مند ہے جو موت کو یاد کرتا ہے اور موت کی تیاری بھی کرتا ہے۔ حضرات ذی وقار، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موت کی تیاری کس طرح کی جائے؟ ذرا غور کیجئے گا، میں آپ کے ایک یا دو باتیں بتلاؤں گا۔ موت ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہی ہے۔ آج موت آ جائے، کل موت آ جائے، کوئی پتہ نہیں کب موت آ جائے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ تھے لیکن اب ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ موت کی تیاری کرنے کے لیے سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ توبہ و استغفار کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں پچھلے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، سابقہ گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، تاکہ جب بھی ہم اس دنیا فانی سے رخصت کر جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو ہمارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ باقی رہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں بھی فرماتے ہیں کہ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ظالم وہی ہے جو اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتا، توبہ استغفار نہیں کرتا، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتا۔ اے اللہ کے بندو، آ جاؤ توبہ استغفار کر لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بار بار قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو کہہ دیجئے جو گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، زیادتی کی، انہیں بتلا دیجئے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔
کبھی بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ میں رحم کرنے والا ہوں، بخشنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی بخشنے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی سے سب سے پہلے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگے، سابقہ گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ سبحانہ و تعالی کو منا لیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی تو غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔